اور دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای نے نہ صرف اوپیک سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے بلکہ یو اے ای نے سعودی عربیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ یو اے ای کی اب بہت زیادہ انبن ہے، اور موٹی وجہ یمن ہے، کیونکہ یمن کے معاملے پر یو اے ای کافی فسادات پھیلانے کی بھرپور انداز میں اپنی سی کوشش کرتا رہا ہے، خصوصی طور پہ اپنے مقاصد کے لیے یمن کو استعمال کرتا رہا اور سعودیہ کے خلاف اس کو بھڑکانے کی بھرپور انداز میں کوشش جاری و ساری رکھے ہوئے تھا، اور 3-4 مرتبہ سعودی عربیہ نے یمن کو سمجھانے کی بھی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر دوسرے ممالک ایک دوسرے کی پراکسیز لڑتے ہیں، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای مکمل طور پر اب یورپین بلاک میں شامل ہو گیا ہے، اور اسرائیل اور اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہوا، اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مندر تعمیر کرنے کی نہ صرف اجازت دی گئی ہے بلکہ مندر تعمیر بھی کر دیا گیا ہے، اور اب مکمل طور پر یو اے ای ایک آزاد خیال اور ریشنل ملک بن چکا ہے۔ اس کو نہ صرف اپنی مادی ترقی سے صرف اور صرف سروکار ہے بلکہ وہ اسلامی ممالک کو کسی صورت بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی ممالک کو اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یورپی ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو نہ صرف وہ یورپی ممالک کی سپورٹ سے اپنی معاشی ترقی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے، بلکہ یورپی ممالک والے وہاں یعنی یو اے ای میں آ کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح جو پراپرٹی کا بزنس ہے مزید گرو ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ یو اے ای ہمیشہ سے پاکستان کی گوادر پورٹ کے خلاف رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای $2 ارب منتھلی اپنی پورٹ سے کماتا ہے، اور اگر گوادر پورٹ پاکستان کی آپریشنل ہو جاتی ہے تو پاکستان صرف $6 ارب منتھلی کما سکتا ہے۔ اگر ہم سالانہ اس کا حساب کتاب لگائیں تو یہ تقریباً $72 ارب بنتا ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹس اب صرف اور صرف اب تک تقریباً $32 ارب ہیں۔ اس طرح سے نہ صرف ہمارا تجارتی خسارہ ختم ہو جائے گا بلکہ ہم ترقی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ہمارا بجٹ سرپلس ہو جائے گا، اور ہمیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یو اے ای، قطر اور سعودی عربیہ کے پاس دوبارہ لون حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا ہم اپنے ملک کو بڑے ہی احسن انداز میں خود چلا سکتے ہیں، اور ہمیں بیرونی سہاروں کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے تو بیرون ممالک جتنی بھی جو طاقتیں ہیں وہ پاکستان کے نہ صرف خلاف ہو جاتی ہیں بلکہ ایک گٹھ جوڑ کر کے اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور پاکستان کو ہر ممکن بحران میں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کی اشرافیوں کو چاہیے اور حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز میں ملک کو چلانے کی کوشش کریں اور پازیٹیو چینج ملک کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ والسلام۔